ناظرین کرام، بہاولپور سے موسیٰ سعید آپ کی خدمت میں اس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 23 دسمبر سال 2020 ہے۔ بہت چیخو پکار ہو رہی ہے، ہمارے سوشل میڈیا پر بھی بہت سے یوٹیوبرز اس بات پر چیخو پکار کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو سعودیہ جو ہے اس میں انڈیا کا آرمی چیف عرب امارات اور سعودیہ میں دونوں میں گھس گیا ہے۔ تو اس میں چیخنا چلانا بند کریں، اس میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ کیا کہانی ہے، کیا واقعات ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس میں بات یہ کہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد میں ایک تو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ میں نے شاہی قلعے میں سن 81 میں جب مجھے نظر بند کیا گیا تو مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ افغانستان ایشو، سوشلسٹ جو انقلاب آ گیا ہے اس سے کیسے نپٹا جائے، اس کا کیا حل ہے۔ تو میں نے تو وہاں انہیں بتا دیا تھا، لکھ کر دیا تھا دلائل کے ساتھ کہ پاکستان افغانستان میں مداخلت نہ کرے، ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس انقلاب کو مستحکم ہونے دے۔ وہ مستحکم ہوگا تو امریکہ تمہارے نیچے لگا رہے گا، پاکستان کے نیچے لگا رہے گا، اس لیے کہ پاکستان جو ہے یہ کارنر سٹون آف امپیرلزم بن گیا ہے، اس لیے کہ اس سارے خطے میں ٹریلین آف ڈالرز کے امریکہ کے مفادات ہیں، ٹریلین آف ڈالرز کے۔ تو اس میں امریکیوں سے یہ کہا جائے کہ اگر سوشلزم کے فلڈ کو روکنا چاہتے ہو تو پھر پاکستان کو جاپان بنا لیجیے۔ لیکن اس وقت کی احمق ہماری فوجی قیادت نے، جنرل ضیاء الحق اور اس کی ٹیم نے مجھے 3 سال تک نظر بند رکھا اور جہاد افغانستان کرواتے رہے، سمیع الحق کو پالتے رہے، دوسرے مولویوں کو پالتے رہے، حافظ سعید کو پالتے رہے اور ایک یہاں پر مذہبی فنڈامنٹلزم پیدا کیا۔ اب سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد اب امریکیوں کو نے اپنی نئی پالیسی بنائی۔ سوویت یونین تحلیل ہو گیا تو پاکستان کے پھر فوجی انسٹیٹیوشن کی انہیں ضرورت نہیں رہی۔ وہ تو بنوایا ہی امریکیوں نے، جو ڈیولپ کیا تھا وہ تو اپنے اس مفاد کی خاطر کیا تھا کہ سوشلزم، کیپٹلزم کو سوشلزم سے بچایا جائے، سوویت یونین کے اثرات سے بچایا جائے۔ وہ پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن عرب تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے وسائل کیونکہ امریکی قبضے میں تھے اور امریکہ نے ان وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے پاکستان جیسے ہی وہاں پہ گماشتہ بادشاہی کے نظام قائم کر رکھے تھے، یا وہ بادشاہی کے نظاموں کو کنٹینیو کیا تھا جو برطانوی سامراج نے کیے تھے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ترکی کی خلافت کے خلاف بغاوت کروا کے، تو یہ علاقہ سارا تیل پیدا کرنے والے، تو ان بادشاہوں کی، کیونکہ وہاں پر بھی تو لوگوں میں یہ سوچ ہے کہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ اپنی پپٹ حکومتوں کے ذریعے سے جو ان ممالک میں ہیں، وہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا قبضہ ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں پر بھی آزادی کی امنگ اور سوشلسٹ انقلاب کی چنگاریاں تو موجود تھیں، تو ان کے مقابلے کے لیے پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن سے بہت کام لیا جاتا رہا۔ تو پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے تو اب سوویت یونین کی تحلیل ہونے کے بعد، جیسا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کے انقلاب کو، سوشلسٹ انقلاب کو سٹرونگ ہونے دیں، امریکی پاکستان کے نیچے لگے رہیں گے، تو وہ بات ثابت ہوئی کہ جب وہ انقلاب ناکام ہو گیا اور سوویت یونین تحلیل ہو گیا
تو پھر نئے انداز نئی باتیں شروع ہوئیں. پھر پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کی انہیں ضرورت نہیں رہی. تو اس حوالے سے انڈیا اور امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کی گئی تاکہ دونوں ملکوں کی جو کمپنیاں ہیں وہ اس علاقے کے وسائل سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے پھر پاکستان کے اب فوجی انسٹیٹیوشن کی جگہ انہوں نے یہ ذمہ داری انڈیا کے انسٹیٹیوشن کو دی. تو یہ انڈیا کا جو کمانڈر ان چیف جو سعودیہ گیا اور عرب امارات گیا، تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. آپ دیکھیں کہ نریندر مودی بھی وہاں گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا سعودیہ نے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ عرب امارات میں مندر کی تعمیر کا معاملہ، تو وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مذہبی فنڈامنٹلزم کو جو پروموٹ کرتے تھے امریکی، تو وہ سوویت یونین تحلیل ہونے کے بعد اس کو لبرلزم میں انہوں نے بدلنے کا ایک سلسلہ شروع کیا. اور اسی ایجنڈے پر اور اسی ڈیوٹی پر شہزادہ محمد کام کر رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کو جو عمران حکومت کو یہ جو $3 بلین جو قرضہ دیا تھا سود پر پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے، تو یہ امریکیوں کی کنسنٹ کے بغیر نہیں تھا، امریکیوں کے اجازت کے ساتھ ہی. اس لیے کہ امریکیوں نے تو انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے اس علاقے کا کنٹرولر جو ہے وہ انڈیا کو بنا دیا، اور انڈیا کے ہی اس سے وہ چائنا کو بھی روکنا چاہتے ہیں. دو ان کی بڑی ڈیوٹیز ہیں، اس خطے کے تمام وسائل سے استفادہ حاصل کرنا اور ابھرتے ہوئے چین کو روکنا، اور پاکستان کے سی پیک کے پروگرام کو روکنا. تو ناظرین کرام، یہ ایک سوچی جانے والی بات ہے کہ اس کا جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں. یہ جو پاکستان کو جو پیسے دیے گئے اور پھر جو اب پیسے جو واپس لے رہے سعودیہ لے رہا ہے، تو وہ بھی امریکی کنسنٹ سے ہی یہ بات ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو سی پیک کے حوالے سے چین کے ساتھ زیادہ بڑھتے ہوئے تعلقات کو روکنے کے لیے یہ ایسا کیا گیا ہے. اور چین بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس لیے چین نے بھی آپ دیکھیں کہ $2.5 بلین دے دیے. ابھی $1 بلین ہم نے دینا ہے، اور عرب امارات والے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. یہ سب امریکی پروگرام کا ایک حصہ تھا، اور اس کے لیے اب دباؤ بلڈ کیا جا رہا ہے. یہ سی پیک تو بہت عرصہ پہلے بن جاتا، لیکن اس کے بارے میں جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک فوج کے ہمارے ہاں سول حکومتوں کے اگر بس میں ہوتا. آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے خود کو ہمیشہ سپر پاور کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے ساتھ وہ کیا. آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق پسندیدہ تھا تو نواز شریف کا وہ لیڈر تھا. جب وہ ناپسندیدہ ہو گیا تو نواز شریف کے لیے کوئی مشکل تھا کہ جو ایک یہ اسلام آباد میں فیصل مسجد کے قریب وہ تو بہت بڑی بڑی ریلیاں منعقد کر سکتے تھے، لیکن وہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی بقا اسی میں سمجھی، اپنا مفاد اسی میں سمجھا کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ریموول کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے فیوچر کو امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ساتھ وابستہ رکھا. تو یہ تو آرمی نے، کیونکہ آرمی
امریکی بھی بقا اسی میں ہے انسٹیٹیوشن کی کہ امریکی تو اس انسٹیٹیوشن کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چھوٹا نہیں ہونا چاہتا. تو اب چین کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، چین کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کا فوجی یہ جو مشقیں ہو رہی ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب یہ حقیقت آپ کے سامنے موجود ہے کہ تمام پپٹ حکومتیں تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی، عربوں کی، تو وہ تو انہوں نے انڈین اس میں دے دی ہے. یہ جو وہاں پر انویسٹمنٹ شہزادہ محمد کر رہے ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، وہ گائیڈنس ہے. تو پاکستان کے یہ جو ہمارے ہاں بس لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لوگ شعور لیفٹ کو مارنا، میں پھر یہاں پر بھی دہراؤں گا کہ لیفٹ کو مارنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، بلکہ لیفٹ سے تو اس کی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ مارنے کی وجہ سے یہاں پر لیفٹ لیڈرشپ پیدا نہیں ہو سکی، لیفٹ کیڈر پیدا نہیں ہو سکا. یہ امریکی حکمت عملی کا نتیجہ رہا. تو اب اس کو ایسے امکانات پیدا کیے جانے چاہیے، کیونکہ لیفٹ یہاں پر اسٹرانگ ہوگا تو انڈیپینڈنٹ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سورس حاصل ہو جائے گا. ایسا انڈیپینڈنٹ پاکستان جو امریکی اثر و رسوخ سے نکل جائے، امریکی کنٹرول سے نکل جائے، لیکن چینی کنٹرول میں بھی نہ آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چینیوں کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان ہی چین کا ایک اچھا دوست، اچھا بازو ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ ایکولیٹی کی بنیاد پر مفادات جو ہوتے ہیں طرفین کے، تو وہ اقتصادی رشتے جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے. اقتصادی مفادات کے حوالے سے اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہوتا. تو میں یہ بات کہوں گا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے اس ایجنڈے پہ عمل ہو رہا ہے، اور اسی ایجنڈے پر کا یہ ایک پہلو ہے، بڑا بگ پہلو ہے کہ پاکستان پر اسی طرح کنٹرول رکھا جائے، اور پاکستان میں اب وہ کنٹرول جو ہے وہ انڈیا کا ہو جائے. ایک بات اور میں ناظرین کرام بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے وہ ایک عمران نامی وہ ہیں، وہ ویسے تو بڑے اچھے پروگرام بھی دیتے ہیں. کرپشن کے بارے میں بھی وہ بزدار کو پڑ گیا تھا، تو اس کے پروگرام میں انہوں نے کل یہ کہا کہ یہ کیا ہے کہ وہی باتیں جو کہ دہریے ہوتے ہیں. اس نے کہا سوشلسٹ دہریے ہوتے ہیں. علی وزیر کے حوالے سے اس نے بات کی، دوسروں کے حوالے سے بات کی. تو وہ محسن داوڑ کے بارے میں بات کی، لیفٹ کے بارے میں، وہی پروپیگنڈا جو کہ امریکی مولویوں سے کرواتے رہے. ارے بھائی سوشلزم جو ہے یہ اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، کیپٹلزم کا بھی کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، لیکن کیپٹلسٹوں نے سوشلزم سے خود کو بچانے کے لیے تمام مذاہب کو استعمال کیا، فنڈامنٹلسٹوں کو استعمال کیا. اور مسلمانوں کو تو آپ دیکھیں کہ جہاد افغانستان کے حوالے سے ہائیسٹ استعمال کیا گیا، صرف کیپٹلزم کو سوشلزم سے بچانے کے لیے. تو ناظرین کرام یہ ایک صورتحال ہے جس سے کہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ تمام باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، لیفٹ کو مارنا بند کیا جائے، اور لیفٹ کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا ہے کروایا جا رہا ہے، عمران جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ میں ٹی وی اینکر کی ذکر کر رہا ہوں، پرائم منسٹر عمران کی بات نہیں کر رہا. یہ جو ایک صورتحال ہے کہ وہ اس نے دہریہ کہا، اور اس نے پھر کہا لال لال لہرائے گا. اور بھئی لال لال لہرائے گا، یہ اس خطے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے کہ وہ یہاں پر استحصال سے پاک سوشلسٹ نظام لائیں، طبقاتی جدوجہد کے ذریعے سے لائیں. جبکہ یہاں پہ دونوں ملکوں کے گماشتہ طبقوں کی، سرمایہ دار طبقوں کی ضرورت، حکمران طبقوں کی ضرورت یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں
مذہبی فنڈامنٹلزم قائم رہے اور اس کو روکا جائے۔ ناظرین اکرام، میں یہی کہوں گا کہ یہ اس پر چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پہلے اپنی فوجی سروسز انجام دیتا تھا عرب ملکوں کے عوام دشمن بادشاہوں کو، امریکی پپٹ بادشاہوں کی حکومتوں کو بچانے کے لیے۔ اب اس کی جگہ امریکہ انڈین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی جگہ اب یہ ڈیوٹی انڈیا کے فوجی انسٹیٹیوشن کو سونپ دی گئی ہے، اس لیے کہ اب پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن امریکہ کے لیے معتبر نہیں رہا، ضروری نہیں رہا۔ تو اس لیے اس میں چیخنے کی کون سی بات ہے، اس میں تو سمجھنے کی بات ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ مقتدر قوتوں کو بھی چاہیے کہ عوام پر انحصار کریں۔ عوام بہت بڑی طاقت ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عوام کے لیے جدوجہد کرنے والے، عوام کے حکمرانی کا نظام لانے والے جو حقیقی لیفٹ کے لوگ ہیں ان کو مارنا بند کیا جائے۔ مارنا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی مولویوں کو مارنا شروع کر دو، مولویوں کو تو استعمال بہت کیا۔ وہ مولانا سمیع الحق باولپور میں کئی سال پہلے آئے تھے، نواز شریف کا دور حکومت تھا، وزیر اعظم تھے، ان کے وکٹمائز ہونے شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے چیختے ہوئے یہاں پر کہا تھا، مدنیہ مدرسے میں پریس کانفرنس کی تھی، میں بھی ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے اس پریس کانفرنس میں شریک تھا۔ اس میں مولانا نے کہا تھا کہ ظالموں، ہم نے تمہیں سوشلزم سے بچایا، ہم نے تمہیں کمیونزم سے بچایا، ہمیں مارنا بند کرو۔ اگر ہمیں مارو گے تو پہلے ہم نے تمہیں سوشلزم سے بچایا تھا، ہمیں مارو گے تو پھر سوشلزم آ جائے گا، پھر کمیونزم آ جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو میں اس کا آئی وٹنس ہوں کہ یہ بات، اور واقعی ان کو بہت استعمال کیا، مذہبی لوگوں کو استعمال کیا۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اب ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں وہ مذہبی فنڈامنٹلزم جو جہاد افغانستان کو کامیاب بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد، یہ پشا آرمی کا سکول جو ہے، بچوں کو کیسے انہوں نے ذبح کیا، کیسے انہوں نے مارا، کیسے انہوں نے شہید کیا معصوم بچوں کو، فوجیوں کے معصوم بچوں کو شہید کیا۔ تو یہ کون تھے شہید کرنے والے؟ یہ وہی مجاہدین ہیں جنہیں ضیاء الحق نے پیدا کیا تھا۔ تو اس مذہبی فنڈامنٹلزم ہی کا تو نتیجہ ہے کہ تمام عالم، تمام دنیا بھر میں مسلمان رسوا ہو کر رہ گئے۔ اس سے نکالنا ہوگا، پاکستان کو روشن خیالی کی طرف لے آنا ہوگا۔